السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ہمارے پاس کلاس ہشتم کی اردو ہے اور اس کا سبق نمبر 19 ہے، جس کا نام ہے پرانا کوٹ۔ پڑھنے سے پہلے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سوال نمبر 1 ہے، کیا آپ کو مزاحیہ شاعری پسند ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ جی ہاں، میں مزاحیہ شاعری کو پسند کرتا ہوں، خاص طور پر مجھے سید ضمیر جعفری کی مزاحیہ شاعری بہت پسند ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ نے کبھی پرانے کپڑوں کا بازار دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ جی ہاں، میں نے پرانے کپڑوں کا بازار اپنے چھوٹے سے شہر لگی مروت میں دیکھا ہے۔ اگر آپ کا جو ضلع ہے آپ نے وہ شہر اور ضلع بتا دینا ہے۔ نظم پرانا کوٹ کی تشریح، یہ آپ نے ایک ایک کی تشریح یہاں پر دیکھنی ہے اور اپنے پاس اگر آپ نوٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو اس کی ہر ایک کی تشریح یہاں پر موجود ہے، تو آپ اس کی تشریح یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تشریح کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے دوران جو سوالات ہیں وہ بھی آپ یہاں پر دیکھیں اور اپنے پاس نوٹ کریں۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کوٹ کے جے بولنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کوٹ اپنے پرانے پن اور تجربے کی وجہ سے کوٹوں کا لیڈر ہے۔ اس کی جو تشریح ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تشریح آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اور اگر آپ نے ابھی تک دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا، تو لائک کیا کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی تشریح ہے آخری بند کی، ٹھیک ہو گیا ہے، یہ اس کی تشریح آ گئی ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں، پھر دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ شاعر نے پرانا کوٹ کہاں سے خریدا؟ شاعر نے پرانا کوٹ لنڈا بازار سے خریدا۔ اگلا سوال ہے، یہاں پہنچنے سے پہلے کوٹ کو کن کن لوگوں نے پہنا؟ تو اس کا جواب ہے، یہاں پہنچنے سے پہلے اس کوٹ کو ایک مشہور انگریز سیاح واسکو ڈے گاما، مارکو پولو، ترکی اور ایران کے لوگوں اور حلوائی نے پہنا ہے۔ اگلا سوال ہے، کوٹ پہ جگہ جگہ چکنائی کے دھبے کیوں پڑ گئے؟ تو اس کا جواب ہے، کسی زمانے میں کوٹ کو حلوائی نے پہنا تھا، اس لیے اس پر جگہ جگہ چکنائی کے دھبے پڑ گئے۔ اگلا سوال ہے، کوٹ کا رنگ کیسے اڑ گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بقول شاعر کوٹ کی خوبی اور چمکدار رنگ سورج کو پسند آ گیا اور وہ اسے چرا لے گیا۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے مطابق پرانا کوٹ کس طرح سے عبرت کا سبق ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر کے مطابق کسی زمانے میں یہ کوٹ نیا، اجالا اور چمکدار تھا، استعمال کی وجہ سے یہ بوسیدہ اور پرانا بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوانی کے تر و تازگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں اس سے کام لینا چاہیے، اس لحاظ سے یہ کوٹ عبرت کا ایک سبق ہے۔ نظم کے مطابق مصرعوں کو لکیر کے ذریعے سے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ شعر مکمل کیا ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ اگلے پیج پہ آگے ہیں، نہ دیکھ کہانیوں پر اس کی خستہ سامالی اور پہنچ چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، ٹھیک ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل کی قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، اور اس طرح آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ نظم پرانا کوٹ کے اہم نکات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ کوٹ لنڈے بازار سے خریدا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مرے ہوئے انگریز کی نشانی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اسے مشہور سیاح واسکو ڈے گاما اور مارکو پولو نے پہنا۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کوٹ کو ایران اور ترکی کے لوگوں نے بھی استعمال کیا۔ پانچواں یہ ہے کہ اس کوٹ کی کٹنگ عجیب و غریب ہے، اور چھٹا یہ ہے کہ اس کی رنگت سورج چرا کر لے گئی ہے، اور ساتواں یہ ہے کہ یہ کوٹ باعث عبرت ہے، اس لیے اسے ضرور خریدا جائے۔ اس طرح پانچواں سوال یہ ہے کہ نظم، اور یہ اس کا نام ہے کہ درج ذیل بند سنیں اور آخر میں دیگر سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے بازار سے کیا کچھ ساتھ لے جانے کی بات کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے بازار سے نیکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آخرت میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ اگلا سوال ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس دنیا میں آج جیسا
کریں گے ویسا بھریں گے، یہاں عدل کا بدلہ ملے گا، اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ اگلا سوال ہے، دنیا کو منجدھار سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے منجدھار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اور گرجگ کا مفہوم بتائیں۔ یہ کلجگ دراصل ہندی لفظ کلیگ ہے، جس کا مطلب ہے سیاہ دور اور تباہی و بربادی کا دور، ایسا دور جس میں اچھی قدریں ختم ہو گئیں اور ظلم و زیادتی بڑھ گئیں۔ موجودہ زمانے کو کلجگ کہا گیا ہے۔ کرجگ کا مطلب ہے کام کا زمانہ، اچھا زمانہ، ایسا زمانہ جس میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے۔ چھٹا سوال ہے، سوچ کر بتائیں کہ شاعر اور ادیب طنز و مزاح سے کون سے کام لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادب معاشرے کا عکاسی ہوتا ہے۔ شاعر اور ادیب دونوں ادب تخلیق کرتے ہیں جس کا مقصد معاشرے کے اندر پائی جانے والی قباحتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک طنز و مزاح کی بات ہے تو یہ بھی معاشرتی اصلاح کا ایک حربہ ہے۔ طنز و مزاح کے ذریعے نہ صرف لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی ہے بلکہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی ناہمواریوں پر بھی چوٹ کی جاتی ہے، جیسے مرزا محمود سرحدی ملاوٹ پر طنز کرتے ہیں۔ محتسب ہے کہوں تو کیا، جا کر میری بانند وہ بھی روتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح قواعد سیکھیں۔ حروف ہجائیہ، تو حروف ہجائیہ انہوں نے یہاں پر بتائے ہوئے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاباش تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ کیا شاندار نظارہ ہے۔ ان جملوں میں شاباش اور سبحان اللہ ہجائیہ ہیں۔ زیر حروف ہجائیہ یہ ہیں، جزاک اللہ، اللہ اللہ، آہا بہت خوب، بہت اچھا، مرحبا، آفرین، واہ واہ۔ دیے ہوئے حروف ہجائیہ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو ماشاء اللہ بڑا پیارا بچہ ہے، آہا ہم نے کرکٹ میچ جیت لیا، بہت خوب بہت خوب، اس گرمی میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے، پرانے کوٹ کی خصوصیات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، یہ ایک پرانا اور عجیب و غریب کوٹ ہے جسے کسی زمانے میں انگریز اور مشہور سیاح واسکو ڈی گاما نے پہنا ہے۔ اس کوڈ نے مارکو پولو کی طرح دنیا دیکھی ہے۔ ایران اور ترک لوگ بھی اسے استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی حیثیت گھر میں بوڑھے آدمی کی طرح ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیں۔ ان اشعار کی تشریح شروع میں کی جا چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ فرض کریں آپ نے نیلام بازار سے پرانا جوتا خریدا ہے جو پہننے پر پاؤں میں چھپتا ہے، کبھی اس کا تسمیہ کھل جاتا ہے اور کبھی تلوا الگ ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے آپ اسے پاؤں میں پہننے کے بجائے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہی نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پرانے جوتے کے بارے میں ایک مزاحیہ تحریر لکھیں۔ تو یہ انہوں نے ایک تحریر لکھی، پرانا جوتا، اور اس طرح انہوں نے اس تحریر کو لکھا ہے۔ آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں اس تحریر کو، ٹھیک ہے، سٹارٹ سے لے کے اور اسی طرح آخر تک انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، تو آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ مزید اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں تو یہ تحریر اگلے صفحے پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہاں تک قسم کھائی ہے، یہاں تک آپ اس تحریر کو لکھ سکتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، اس نظم میں دو یورپی سیاح واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں انٹرنیٹ کی مدد سے دستاویزی فلمیں دیکھ کر اور دونوں کی مہمات کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں۔ واسکو ڈی گاما اور اس طرح ان کے بارے میں لوگ بتائیں، تو یہ مارکو ڈی گاما کے بارے میں بتایا گیا اور یہ مارکو پولو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس نظم سے ملتی جلتی کوئی اور نظم پڑھیں اور جماعت کے کمرے میں سب کو سنائیں۔ تو انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور آپ اپنے پاس جماعت کے سامنے اسے سنا سکتے ہیں۔ اگلے سبق انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر 20 ہوگا، اس کے ہم مکمل مشق سالو کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ ہوں گی اور آپ کو وہ بر وقت ملے گی اس وقت جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں اور سب سے
3 آپشن آئیں گے، سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کریں تو انشاءاللہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے گا۔